ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، استاد شہید سبت جعفر، شہید عارف حسینی، اور کل ایک مولانا کا ایکسیڈنٹ میں سفیر شرازی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جل الحسن والحسين، نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلوات بھیجے محمد۔ عزیزاران سید الشہداء، ماہ محرم کی تو آج گزر گئی، اور سید الشہداء علیہ السلام کا کارواں کربلا پہنچ چکا ہے۔ کربلا بدن کے ذریعے سے پھر بھی انسان پہنچ سکتا ہے، لیکن قلب کے ذریعے پہنچنا سب کے لیے ممکن نہیں۔ جس طرح ہم لوگ زیارت پہ جاتے ہیں، اور خدا ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب ہم جاتے ہیں اور زیارت کر کے روزے کی واپس آ جاتے ہیں، لیکن اصل زیارت ملاقات ہے امام سے۔ اول تو کتنے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، دوسرا کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امام سے ملاقات ہو۔ جب انسان کا ارادہ ہی نہ ہو کہ وہ ملاقات کرے، تو پھر وہ ارادہ محقق کیسے ہوگا؟ تڑپ تو سب کی ہوتی ہے، جائیں جائیں، اور اس میں مشکل ہماری اپنی معرفت کی ہے کہ ہماری معرفت میں کمی ہے، ورنہ امام حسین بہت کریم ہے۔ زیارت اور جتنی بھی زیارات کی مختلف کتابات ہیں، کامل الزیارہ میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ جو شخص امام کی زیارت پہ جاتا ہے، امام اسے اس کے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ پہچانتے ہیں، یعنی وہاں کوئی کمی نہیں ہے، کمی یہاں سے ہے۔ عزیزان محترم، کربلا پہنچنا آسان نہیں ہے۔ کربلا یعنی وقت کے ولی کا ساتھ دینا،
وقت کے ولی کے ساتھ دینے کے لیے انسان کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. صبر، استقامت، مصیبتوں پر صبر کرنا، بالاؤں پر صبر کرنا. اب ایک انسان اپنی مشکل خود ہی برداشت کرتا رہے لیکن اس کا ہدف نہ ہو، اس کا مقصد نہ ہو، تو وہ نتیجہ اس کو حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کا صبر اور امتحانات اس لیے ہے کہ اس کو ایک نتیجہ ملنا ہے، وہ با ہدف محنت کر رہا ہے، تو وہ یقیناً کمال تک پہنچ سکتا ہے. جتنے بھی لوگ اپنے وقت کے اولیاء کے ساتھ ہوئے وہ کامیاب ہوئے. مصیبتیں سب کے اوپر آئیں، مشکلات سب کے اوپر آئیں. ہر دور میں، ہر زمانے میں لوگوں نے مشکلات کو برداشت کیا، لیکن جنہوں نے اپنے ولیوں کا ساتھ دے دیا ان کی مشکلات انہیں کامیابی کی طرف لے گئی. جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے. کیونکہ انسان کی زندگی بغیر ولی الزمان کے کامل نہیں ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ آپ آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ وہ نہیں رہ سکتے زندہ. کووڈ آیا، آپ نے دیکھا کتنی آکسیجن کی انسان کو کمی ہو جاتی ہے. وہ آکسیجن جو وہ فری میں لے رہا ہے، فری میں لے رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے فری میں آکسیجن ہے، لیکن کتنی مشکل ہو گئی کہ جب اسے وینٹیلیٹر نہیں ملتا تھا، وینٹیلیٹر اس کو لگانا پڑتا تھا. خب وہاں انسان کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ یہاں ذرا سا بھی تنگ ہوا تنفس کا نظام، وہاں اسے آکسیجن کی اہمیت نظر آئی کہ آکسیجن کیسے کہتے ہیں. یہاں ہم زندہ ہیں، اصل میں ہم زندہ نہیں ہیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگیں گے. ہم بیسکلی زندہ نہیں ہیں، لیکن اگر ہم حقیقی زندگی چاہتے ہیں تو روایات یہی کہہ رہی ہیں کہ تمہیں موت سے پہلے مرنا پڑے گا. یعنی موت سے پہلے مرو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی اصل میں ہے کیا. یہ جس کو ہم زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، خب یہ تو ایک پلک جھپکنا ہے بس. لوگ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کتنا عرصہ رہے، کہا پلک جھپکنا تھا. اور اس ایک پلک جھپکنے کے لیے انسان پتہ نہیں کتنے پلکوں کو جو ہے وہ اگنور کر دیتا ہے. انسان اپنی زندگی میں کتنی باتیں سنتا نہیں، کتنی چیزیں اگنور کرتا ہے، جبکہ خدا اسے اپنی طرف بلانا چاہ رہا ہے کہ میری طرف آؤ. اسی لیے اس نے 1,24,000 اولیاء کو بھیجا. اور ظاہر ہے، جب میں نے پہلے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اولیاء جب آئیں گے تو مشکلات بھی آئیں گی، سختیاں بھی آئیں گی. بنی اسرائیل سب سے زیادہ قوم ہے جس کا قرآن جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے. بنی اسرائیل نے سختیوں میں زندگی، مشکلات میں زندگی، فرعون کے شکنجے، فرعون نے بنی اسرائیل کو جس حالت میں رکھا، بنی اسرائیل نے چیخ پکار شروع کر دی، فریاد شروع کر دی، نتبہ شروع کر دیا. کیا کہ خدا نجات دہندے کو بھیج، اس منجی کو بھیج جو ہمیں نجات دے گا. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ان کے درمیان میں آ گئے. آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح خدا نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے نجات دہندے فرمائے. وہ فرعون کہ جس کو یہ پتہ تھا یا جس کو یہ خبر مل چکی تھی کہ کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا، اب اس بچے کو ختم کیا جائے، جو کہ اس نے پوری کوشش کی، لیکن خدا نے بھی اس بچے کو فرعون کے گھر میں پلا بڑھایا. اور یہ خدا کا اپنا نظام ہے. جو خدا کے اوپر اعتماد کرتا ہے، جو توحید کو سمجھتا ہے، اسے دنیا کا کوئی خوف نہیں ہے. اسے اللہ اکبر، قرآن قصص الانبیاء احسن القصص. قرآن جو قصے بیان کر رہا ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے آپ پڑھیں اور ثواب خود بھی لے لیں، مردے کو لے لیں. ثواب اپنی جگہ ہے، قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب، قرآن کا پڑھنا ثواب. لیکن قرآن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے، اور پہلی چیز ہدایت کے لیے یہ ہے کہ
سورہ بقرہ کی شروع کے آیات میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لے کر آئیں گے. تو پہلے غیب پر ایمان لے کر آؤ، یعنی جو چیزیں غیب میں تمہیں بتائی گئی ہیں اس پر ایمان لاؤ تو تمہارے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں ہدایت ملے. قرآن ان واقعات کو جو بیان کر رہا ہے اس کے ذیل میں کئی مفاہیم پوشیدہ ہیں کہ جو علماء اکرام نے تفاسیر میں اور پھر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روایات میں، اور ابھی بھی کئی مضامین پوشیدہ ہیں. جب وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ صلی اللہ، جب امام تشریف لائیں گے تو پھر یہ آیات روشن ہوں گی، پھر یہ بتائیں گے قرآن. تو عزیزان محترم، اب آپ دیکھیں کہ جہاں فرعون اپنی پوری طاقت، اپنی پوری مشینری لگا کر ایک شخص، ایک بچے کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے. فرعون کتنا بڑا ہے کہ آپ کے سامنے ابھی تک احرام مصر انسان اس کو دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود خدا نے اپنا سسٹم بنایا ہوا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی قادر نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی خبر رکھنے والا نہیں ہے. وہ باریکیوں کو جانتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن کی آیات جب یہ کہہ رہی ہیں کہ قیامت والے دن اگر تمہاری نیکی ذرہ برابر بھی ہوگی، بہت ہی چھوڑی، جتنی قرآن مثال دے سکتا تھا اس نے قرآن مثال دی ہے، اگر اس کے برابر بھی ہوگی تو خدا تمہاری نیکی کو دکھائے گا. اور اگر تمہاری شر، تمہاری برائی بہت باریک بھی ہوگی، خدا اس کو بھی دکھائے گا. اب خدا کتنا بڑا قادر ہے کہ کتنے کروڑوں لوگ، اربوں لوگ قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے. اور ایک بہرحال وہ تو ہم تو ترسیم نہیں کر سکتے کہ کیسا کینوس ہوگا، لیکن سب کے لیے الگ پکچر چلے گی. سب کے لیے انسان کیمرہ بنا کر 2 سال 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال پرانی چیزیں دیکھ سکتا ہے. خدا تو وہ ہے جس کے سارے کیمرے ہی خود آگے ہیں. خدا سب کو الگ دکھائے گا اور سب کچھ دکھائے گا. خب یہ اس کی قدرت ہے. وہ اپنی قدرت کا اظہار قرآن میں اور واقعات میں کر رہا ہے. یہ فرعون جتنا بڑا بھی ہو، جو اپنے آپ کو کہے نا ربکم الاعلیٰ، لیکن وہ خدا کے سسٹم کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتا. اور خدا کی خدائی دیکھیں، اس کی رحمانیت دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ہارون کے ساتھ کہا کہ جاؤ، حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہ جاؤ فرعون کو جا کر جو ہے وہ اس کو تبلیغ کرو. ابھی فرعون کو کون تبلیغ کرے، اتنا ظالم شخص ہے، پتہ نہیں کیا کر بیٹھے. تو کہا کہ نہیں، تم ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجو. بھائی کو بھیجا. مگر اس کے باوجود آپ غور کریں، پروردگار حضرت موسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا. اللہ اکبر. پروردگار فرعون اس سے نرم لہجے میں بات کرنا. خدا کے لیے سب مخلوق ہے. خدا کے مقابلے میں فرعون کیا ہے؟ اچھا، ہم بھی اندر سے یہی مصیبت میں پھنسے ہوئے. ہم جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم اندر سے کچھ ہیں، اور یہ جو چھپا ہوا فرعون ہے نا، یہ ہم سب کے اندر پایا جاتا ہے. سب کے اندر کہیں نہ کہیں، کبھی گھر میں، کبھی کام پر، کبھی سڑک میں، کبھی بازار میں، کبھی اجتماع میں، یہ چھپا ہوا ہے. یہ دعویٰ نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ میں یہ ہوں میں وہ نہیں. یہ جب اس کو موقع ملتا ہے نا، یہ دوسرے کو دبا دیتا ہے. لیکن وہ رحمان، سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں لوگوں کو دباتے ہیں. بچے کو ہم کتنا جھٹک دیتے ہیں. زوجہ ذرا سے بڑے ہو جائیں تو اپنے ماں باپ، آپ کو کیا پتا، پرانے زمانے کی باتیں، ایسا ہوگا. آج کل کی جوان ماشاءاللہ بہت اچھے جوان ہیں، سارے ماشاءاللہ مجلسوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں. لیکن بہرحال میں ان جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو یہاں نہیں ہیں، سن رہے ہیں. ماں باپ کو نہیں پتا، ذرا سا علم آ جائے فرعونیت، ذرا سا پیسہ آ جائے فرعونیت، ذرا سی کرسی آ جائے فرعونیت. خوب انسان اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. 4 گاڑیاں، ابھی ہم لوگ اتنے پھنسے رہتے ہیں، 4 گاڑیاں آگے پیچھے چلتی ہیں، انسان کا تو اف،
میں تو سڑک کا بادشاہ ہوں. یہ خطرناک ہے، یہ بہت. یہ اندر آ کر انسان کو برباد کر دیتا ہے. فرعون کے پاس تھا کیا بھائی؟ مملکت تھی، سب کچھ تھی. ایک شخص کے پاس بیٹھا، اس نے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ایک شخص کی جس کے پاس $1 بلین تھے. میں نے کہا کہ میں پوچھوں کہ بھائی ہاؤ یو فیل، $1 بلین ہو، بندہ کیا محسوس کرتا ہوں؟ اس نے بولا پوچھوں. تو اس نے بولا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ تو 1 بلین ہے، 10 بلین ہو. پھر کہا 30 بلین ہو. کہا پھر کہا ٹریلین ہو. کہا پھر میں وہ کروں گا جس کو اشارہ کروں وہ چھپ جائے، جو کہوں وہ ہو جائے. کہا بس؟ کہا نہیں، جس کو کاٹنا چاہوں کاٹ دوں. یہ ہے فرعونیت. فرعونیت کیا تھی؟ حکومت، دولت، دسترس، اور پھر مار دو، پیٹ میں بچوں کو مار دو. فرعونیت ہے. جب یہ فرعونیت آ جائے تو یہ اصل میں یہی تو آج ہے دنیا کے اندر. ہم سمجھ ہی نہیں رہے. ہم ظاہراً اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، مگر ہم وہی کر رہے ہیں جنہوں نے خدا کے دشمنوں نے کیا. اور ہر طرف یہی بازار گرم ہے. وہ اس کو کون نکالے گا باہر؟ اور اوپر سے آپ رحمان کو دیکھیں کہ جب فرعون پیچھا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کا آیا اور بنی اسرائیل پھنس گئی، سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون کا لشکر. قوم اس اعتقاد کے لیول پہ ابھی نہیں پہنچی تھی. کہا موسیٰ پھنسا دیا، پیچھے وہ، آگے پانی، کہاں جائیں؟ خدا نے کہا موسیٰ ان سے کہو کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. واہ واہ، یا رسول اللہ، واہ واہ. میرا رب میرے ساتھ ہے. جس کے پاس رب ہو. یہی تو فرمایا امام حسین علیہ السلام نے دعا عرفہ میں کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. وہ بھی یہی تو توحید ہے، یہی لا الہ الا اللہ. یعنی آپ اپنی زندگی میں پھنس جائیں، در و دیوار بند ہو جائیں، سارے آپ کے رابطے، سارے آپ کے کنیکشنز، سارے آپ کے آسرے زندگی کے ختم ہو جائیں، اور پھر آپ اس کی بارگاہ میں سجدے کریں. وہی خدا ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے ہیں. وہ آپ کی زندگی میں بھی راستہ بنائے گا. مگر پہچان، معرفت ہو گئے، نکل گئے. اب آپ دیکھیں کہ فرعون پیچھے پیچھے وہ بھی اتر گیا، پانی واپس آیا، ڈوبنے لگا. اب اس کی رحمانیت دیکھیں آپ. فرعون نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مجھے بچا لو، نہیں چلے گئے، ڈوب گئے. پروردگار نے کہا موسیٰ اگر فرعون نے مجھ سے مدد مانگی ہوتی تو میں اسے بچا لیتا. وہ اتنا رحمان ہے. وہ ہم خدا کو، میں آپ کو، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ سکتا. خدا کو نہیں سمجھے، رحمان کو نہیں سمجھے. ایسا ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں. خدا ہے کہاں؟ خدا کدھر ہے؟ 24 گھنٹے میں خدا کہاں ہے؟ نماز تو عادت کی ہے. نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان ہی نہیں بولیں گے. بولے ٹیگ لائن ہوتی ہے نا، ہیش ٹیگ، کپڑوں پہ ٹیگ لگا ہوتا ہے، ٹیگ اتار دیں. آپ لاکھ لوگوں کو بولتے رہیں یہ برانڈڈ شرٹ ہے، بولے جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اگر ٹیگ لگا ہوا ہو اور کاپی بھی ہو تو کچھ نہ کچھ تو چل ہی جائے گا. ٹیگ ہے. نماز تو ٹیگ ہے. اب چاہے نماز ہلکی ہو، مسلمان تو ہے یار، سجدہ تو کرتا ہے. چاہے نماز جو ہے وہ اولیاؤں جیسی ہو، تو یہ تو خیر بہرحال ایک الگ سفر ہے. لیکن ہماری زندگی میں خدا کہاں ہے؟ جبکہ سب اسی کے جلوے ہیں. اپنے سامنے لوگوں کو قبروں میں اتارتے ہیں، اپنے سامنے لوگوں کو پیدا ہوتے دیکھتے ہیں، اپنے سامنے.
لیکن خود بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اس کے پاس جانا ہے. یہ اگر مل جائے جسے اس نے بھی، پروردگار نے، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ پروردگار نے یہ پورا سسٹم بنایا اس لیے کہ بھائی تم مجھے پہچانو. لیکن ہم سب کو پہچانتے ہیں. بچوں سے پوچھ لیں، ان کو سب پتا ہے ٹی وی میں کیا آتا ہے، کارٹونوں میں کیا آتا ہے، کپڑوں میں کیا آتا ہے، فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے. اچھی بات ہے، آپ اچھی نالج رکھیں، پڑھائی رکھیں، لیکن خدا زبان سے رٹا نہیں لگایا جا سکتا. خدا عملاً وارد کیا جا سکتا ہے. جس گھر میں ماں باپ اذان کے وقت جا نماز بچھائیں، تب بچہ دیکھے گا کہ یہ اپنے رب کو سجدے کرتے ہیں. جب کوئی جوان بچہ اپنے بوڑھے باپ کو تہجد کی نماز پڑھتا دیکھے گا تو اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ کوئی ہے جس سے رات میں گفتگو کی جا سکتی ہے. یہ جب تک آپ کی زندگی پہ اثرات مرتب نہ ہوں عزیزان محترم، تب تک ہم نہیں بڑھ سکتے. اولیاء خدا آئے اس لیے ہیں، اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سب اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ اس امتحان میں سے کامیابی دے. ہم بغیر اللہ کے ولی کے کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور مختص اور امپورٹنٹ دن ہے، ظہور کا متوقع دن ہے، اس لیے میں منجی کی گفتگو آپ کے درمیان میں کر رہا ہوں. میں نہیں کر رہا، امام خود چاہتے ہیں کہ میرا ذکر کرو. امام چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم اپنی زندگیوں میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ مثلا خدا نہیں ہے تو خدا کا ولی کہاں ہوگا. صبح شام زندگی گزر رہی ہے، رات ہو رہی ہے. یہ تو سید الشہداء کا صدقہ ہے کہ آپ لوگ آگے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ورنہ آج کل کے دور میں تو کوئی کسی کی بات نہیں سنتا، کوئی تھوڑی دیر نہیں سنتا. آپ دیکھیں ماشاءاللہ امام بارگاہ ہر جگہ، جہاں جہاں مجلس ہے، ہر جگہ مومنین کی تعداد ہے، گھروں میں بھی مجلس ہے، محلوں میں بھی مجلس ہے، موبائل میں بھی، ہر جگہ ہے. یہ تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سید الشہداء کا اپنا کمال ہے. آج کل تو آپ جوان کو دیکھیں تو وہ بولتا ہے مولانا صاحب یہ 40 منٹ کی مجلس نہیں سنی جاتی، انسٹاگرام کی ریل 50 سیکنڈ کی بات کریں آپ، ہم تو بس وہی سن سکتے ہیں. وہ آج کل تو ایسی ہے. اس ٹائم میں آپ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، یہ بیونڈ میٹر والی بات ہے. دنیا جو مادے کی بات کرتی ہے، مادے میں نہیں آتا. دنیا ہی تو پریشان ہے. دنیا آج تک پریشان ہے کہ 61 ہجری میں ایک آیا تھا اور پوری دنیا اس کے لیے جمع ہو جاتی ہے. یعنی وہ کیا ہے، وہ کون ہے؟ اسی لیے تو سید الشہداء نے کئی لوگوں کو حق پر لے کر آئے. اور یہ مادے میں نہیں آپ کسی کو ایکسپلین کر سکتے کہ حسین کون ہے. اس کا تعلق قلب سے ہے، اور قلب مادے میں نہیں بیان کیا جا سکتا. عزیزان محترم، خوب یہ وہ ہے کہ جس میں جتنی ظرفیت بڑھتی جاتی ہے، عشق اتنا لبریز ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ عشق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مادہ کٹنا بھی شروع ہو جائے. ماں ترکتو کا یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے یا حسین. اب یہ کوئی اور چیز ہے جانے والا. اور جب تک اللہ کا ولی خود اپنی تجلی نہ کرے، کوئی اسے یاد نہیں کر سکتا. ہمارے وقت کا امام غیبت کے پردے میں ہم سب کا انتظار کر رہا ہے. اللہ صلی اور آج جو دور ہے، میں نے کہا آپ کو کل بھی کہ روایات کہ جب آپ امام کی طرف بڑھیں گے، امام کا ساتھ دیں گے، تو مشکلات، مصیبتیں، فتنے سب آئیں گے. اور بغیر امام کے وجود کے آپ فتنوں سے باہر کامیابی سے نہیں نکل سکتے. تو ہم آئیں، ہم اس ایک امام کی طرف بڑھیں. اور اس امام کی طرف بڑھنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ہم نے بہتر کرنی ہے وہ اپنا وجود ہے. جب آپ اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے تو پھر وہ جو روایات کہتی ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کے جو چاہنے والے ہوں گے، چاہے وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہوں، وہ اگلا قدم بڑھائیں گے تو ان کا اگلا قدم مدینہ میں ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ بہرحال امام ہے. جب امام کی آپ کو معرفت ہو جائے گی تو آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ مطلب امام کسے کہتے ہیں. یعنی پھر ہر چیز جو ہے وہ
شاہد ہو جاتی ہے، یعنی ہر چیز آپ کے سامنے کھل جاتی ہے۔ امام جب کسی کو اپنے قریب کرتے ہیں تو اصل وہ امام کی وجود کی جھلک ذرا سی پڑتی ہے تو وہ کیسی گفتگویں اور کہاں پہنچنا شروع کر دیتا ہے۔ جابر ابن جوفی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا صلی اللہ محمد، راوی کہتا ہے کہ میں کوفہ میں تھا، میرا دل چاہا کہ میں چھٹے امام کی زیارت کروں، ملاقات کروں۔ امام کہاں ہے؟ مدینہ میں۔ وہ کہاں ہے؟ کوفہ میں۔ کہا میری جابر سے ملاقات ہوئی تو میں نے جابر کو کہا کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں امام سے ملوں۔ جابر نے کہا آؤ، مسئلہ نہیں ہے، آؤ۔ کہا چند قدم کوفہ سے باہر نکلے، اس نے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، اپنا ہاتھ پہ ہاتھ، کہا آنکھیں بند کرو۔ کہا اگلا قدم اٹھایا، کہا آنکھیں کھولو۔ میں نے کھولی تو کہا میں مدینہ میں کھڑا ہوا تھا۔ اب یہ ٹیلی پورٹ ہو جانا بدن کا، آج سائنس بھی اس کو پروف کر رہا ہے، ٹیلی پورٹ ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو اصل جس کا وجود حاضر کے سامنے ہو اس کے لیے مقام کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کہا میں نے کہا جاؤ دیکھو۔ کہا کہاں؟ کہا مولا کا گھر ہے، جاؤ اندر جاؤ، امام کی زیارت کرو۔ اس کے ذہن میں آیا کہ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اس کے ذہن میں آیا۔ جابر نے ذہن بھی پڑھ لیا، کہا دروازے پر نشانی لگا لو، جب اگلی دفعہ زیارت پہ آنا مکہ اور مدینہ تو دیکھ لینا خواب نہیں تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہا میں اندر گیا، میں نے امام کی زیارت کی، پھر میں نے دیکھا کہ جابر جو ہے وہ امام سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ جو جتنا امام کے قریب ہوتا ہے اس کی عنایتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ میں اپنے امام کے کتنے قریب ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے امام کے چہرے کو دیکھوں۔ ٹھیک ہے، فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام غیبت میں ہوں، ہر کسی کے لیے پاسبل، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہے، مگر خوب اللہ کی مصلحت ہے۔ لیکن عاشق کا دل تو تڑپنا چاہیے نا معشوق کے لیے۔ اب ہمارا دل کتنا تڑپتا ہے کہ کاش ہم یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ مولا کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے؟ کربلا میں عزیزان محترم تھوڑی سی گفتگو، بہرحال اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں۔ کربلا میں جو لوگ تھے انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ کل صبح مار دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے، آپ سب ختم ہو جائے گا۔ ہم ہوتے کربلا، مار دیے جاؤ گے تو مولا مار دی جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خوب نتیجہ تو ابھی نہیں آئے گا، نتیجہ تو بہت دور ہے۔ تو کیا آپ اس دور نتیجے کی وجہ سے کیا صبح اٹھ کے قربانی دیں گے؟ یعنی خوب نتیجہ کب ہے؟ نتیجہ تو ابھی آئے گا۔ امام تو کبھی بھی اپنے مشن میں جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ امام کا اپنا، ہر امام کا اپنا مشن ہے، لیکن اصل نتیجہ تو وہ ہے نا کہ جب ولی کی حکومت ہوگی دنیا میں، اصل نتیجہ تو آئینہ بدم مقتول و کربلا، کہاں ہے وہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ دعائے نطبہ جمعے کا دن ہے، آج یقیناً آپ نے پڑھی بھی ہوگی، جمعے کا دن ہے۔ وہ دعائے نطبہ جمعے کے دن زیادہ بہتر ہے کہ جمعے کا دن امام کا دن ہے۔ تو جہاں بنی اسرائیل نے نطبے کیے، چیخ و پکار کیے، اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا۔ کیا ہم چیخ و پکار کر رہے ہیں؟ این الحسن این الابناء الحسین، کہاں ہے وہ جو یاسین کا بیٹا ہے؟ کہاں ہے وہ جو طٰہٰ کا بیٹا ہے؟ کہاں ہے وہ تڑپ ہے؟ زمین کے کس ٹکڑے نے آپ کو سمیٹا ہوا ہے مولا؟ ہم یہاں سب کچھ جو کر رہے ہیں، اصل وارث عزاداری کا تو وہ ہے۔ اس کے لیے ہم جب تک پہلی چیز خود امام سے اٹیچمنٹ ہے، خوب نتیجہ اب آپ بولیں گے میں امام کا ساتھ دوں مجھے کیا ملے گا؟ خوب آپ جتنے بھی اللہ کے ولی قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، نتیجہ تو آخر میں آئے گا، اور سب اس نتیجے کی وجہ سے اپنے وجود کو قربان کر رہے ہیں۔ جیسے قیامت کیا ہے؟ رسول خدا سے پوچھا قیامت کتنی دور ہے؟
کہا ہے یعنی یہ 2 انگلیاں کتنی قریب ہیں؟ کہا اتنی قریب ہے قیامت، قیامت اتنی قریب ہی ہے. آپ جب مریں گے آپ کی سٹوری سٹارٹ ہو گئی. جو مرتا ہے اس کی تو شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے کیا ہے. لیکن اتنا قریب بھی ظاہراً دیکھیں تو کتنا دور ہے. لیکن یہاں خدا کے وعدے پر آپ کو یقین کرنا ہے. خدا، یہی توحید ہے. خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ قصص میں، بہت ساری اور آیات میں، کہ ہم اس زمین کو اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے. خوب اولیاء خدا. اب آپ بولے میں امام کا ساتھ بھی دوں، میری زندگی میں مشکل نہ ہو، پریشانی نہ ہو، ممکن نہیں ہے. علی ابن مہزیار کا واقعہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو ہماری زندگی سے بہت ریلیٹڈ واقعہ ہے. علی ابن مہزیار نے 20 حج کیے امام سے ملاقات کے لیے، لیکن 20ویں حج میں امام سے ملاقات. کئی دفعہ اس نے حج کی اور یہ مایوس ہو گیا. اس نے بولا کہ اب تو امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی. اسے پیغام بھجوایا گیا کہ اس سال تمہاری ملاقات ہو جائے گی. یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. امام کا قاصد میسنجر آیا. اس نے کہا کہ چلو امام نے بلایا ہے. جانے لگا. اس نے دیکھا کہ بہرحال مکہ کی پہاڑیاں ہیں. جب یہ جانے لگا تو وہ جو میسنجر تھا امام کا، اس نے اس سے پوچھا تمہارے لیے امام کیا ہے؟ تمہارے لیے امام، یہ سوال ہم سب سے ہے. آپ کے لیے امام کیا ہے؟ میرے لیے امام، دس از ویری امپورٹنٹ کوشچن. میرے لیے امام کیا ہے؟ امام میری زندگی میں، میرے ذہنوں میں، میرے خیالوں میں، میرے ہر چیز میں امام کی سٹینڈنگ کیا ہے میری لائف میں؟ امام کیا ہے؟ یہ سوال اس سے پوچھا علی ابن مہزیار. علی ابن مہزیار نے کیا کہا پورے عالم میں سب سے محبوب امام ہے. پورے عالم میں سب سے محبوب امام ہونا بھی چاہیے. زیارتیں آپ پڑھتے ہیں، زیارتوں میں کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بے ابی انتا و امی روحی لگل فدا. میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے اولاد آپ پر فدا ہو، میری جان آپ پر، یعنی سب کچھ آپ پر قربان ہے. آپ امپورٹنٹ ہے، میں کچھ نہیں ہوں. علی ابن مہزیار نے یہی کہا پورے عالم میں سب سے محبوب آپ ہیں. تو اس نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا اگر امام تمہیں سب سے محبوب ہے تو ابھی چلتے ہوئے تمہارے ذہن میں گھوڑوں کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ گھوڑے کیا تھے؟ گھوڑے پہ آیا تھا نا وہ. پہلے زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ آتے تھے، سواری پہ آتے تھے، اونٹ پہ. اس نے کہیں گھوڑے باندھے ہوں گے اپنے. ابھی مثال کے طور پر میں مجلس میں آیا ہوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بچوں کو آپ سب بات میری سمجھ چکے ہیں. میں آیا ہوں، میری گاڑی یہاں کھڑی ہوئی ہے، مجھے کوئی آگے کہے کہ مولانا صاحب ادھر چلنا ہے، اس طرف سے چلنا ہے، تو میں چاہوں گا، تو میں کہوں گا بھائی وہ میری گاڑی کا کیا ہوگا؟ گاڑی تو ادھر کھڑی ہوئی ہے، گاڑی ادھر کیسے پہنچے گی؟ ایک نیچرل سی بات ہے نا. جبکہ آپ بولیں گے مولانا آپ کو گاڑی کی کیا فکر، ہم نے آپ کے لیے گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. تو اب یہ جو میں اپنی گاڑی کی طرف ہوں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں بڑے چھوٹے دل کا آدمی ہوں، میری اٹیچمنٹ میری گاڑی سے بہت زیادہ ہے. جبکہ آپ میرے لیے پتہ نہیں کتنا اچھا انتظام کر کے رکھے ہوئے ہیں، مجھے آپ پہ یقین نہیں ہے. 20 سال امام کے لیے حج پہ آئے، اور جب امام نے بلایا تو دل کہاں ہے؟ گھوڑوں پہ. امام کے میسنجر نے پتا کیا کہا؟ امام اتنے محبوب ہیں تمہیں تو گھوڑوں کا خیال آسان نہیں ہے. جانے تم کربلا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. خیر یہ گئے، پہنچے. جیسے امام کے قریب آئے، امام نے کہا علی ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے، ہم تمہیں دیکھنا چاہتے تھے. یا امام زمانہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، کاش آپ میرے لیے بھی یہ جملے بولیں کہ آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. یوسف زہرا آپ کو دیکھنا چاہتا ہو، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، وہ دیکھنا چاہتے ہیں. علی نے کہا کہ مولا میں تو 20 سال ہو گئے، میں تو آ رہا تھا. تو امام نے 3 گناہوں کا ذکر کیا. 3 گناہ ہیں جو رکاوٹ تھے ہمارے اور تمہارے درمیان.
بس میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں معذرت بھی چاہتا ہوں, جمعے کا دن میری بھی بڑی مجبوری ہے. میں گفتگو بہرحال ویسے تو ساری گفتگو امام کے لیے ہے, لیکن جمعے کا دن خاص امام کا دن ہے. کم از کم کچھ نہیں, تھوڑی دیر سے ہی کم از کم اپنے امام کو یاد تو کریں. اگر آج ہم سب بیٹھے ہوئے یہاں سے امام کو یاد کریں گے, اللہم قل ولیک الفرج, خوب تو کیسے ممکن ہے امام کی نگاہیں ہم سب پہ نہ ہوں؟ کیسے ممکن؟ 3 گنا. پہلا کثرت الاموال, دولت جمع کرنا, چیزیں سمیٹنا. دولت صرف پیسہ نہیں ہے, ہر طرح کی چیزیں جو انسان رکھتا ہے. بچہ جو ہے, اس بچے کی دولت کیا ہو سکتی ہے؟ بچے سے پوچھے, بچے نے کیا دنیا, بچے نے کھلونے جمع کرنے ہوں گے, موبائل میں گیم ڈاؤن لوڈ کرنے ہوں گے. آج کل تو بچے کی ہی دولت ہے نا. اس سے پوچھیں تو اس کی تو اپنی دنیا ہے. آپ جوان ہیں, آپ کی دنیا, آپ کا مال بڑا ہوتا ہے. دنیا جمع کرنا, خوب یہ پہلی چیز ہے کہ جو انسان کو امام سے دور کر دیتی ہے. یہ دنیا ہی تو تھی. کربلا میں کیا ہے, عمر ابن سعد لعین کو امام خود بیٹھے ہوئے ہیں, کئی دفعہ اس کو آفر کی, تمہیں میں زمین دوں گا, پیسے دوں گا, سب کچھ دوں گا. نہیں, شہر رے کی حکومت چاہیے. یعنی انسان عزیزان محترم اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ اللہ کے ولی کے مقابلے میں آ جاتا. یعنی آزمائش, امتحان سب کی ہے, اس کی بھی آزمائش تھی, لیکن وہ اپنی آزمائش میں دنیا کو ترجیح دے کر وقت کے امام کو قتل کرنے کو تیار ہے. یعنی اولیاء خدا کا ساتھ چھوڑ جائے. دیکھیں کربلا میں شہید ادھر ہوئے, ادھر بھی قتل ہوئے, لوگ مرے. تو اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو دونوں طرف لوگ دنیا سے گئے, لیکن یہاں جانے والا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ادھر وہ ہے, ادھر لعنت. فرق ہے. دنیا اتنا انسان کو گمراہ کر دیتی ہے, انسان اپنے ولی کو چھوڑ دیتا ہے. کثرت الاموال, مال جمع کرنا, زیادہ جمع. آج 1 گاڑی ہے, کل 2 لے لوں, آج یہ ہے, کل وہ لے لوں, آج یہ ہے, وہ لے لوں. اچھی بات ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے, لیکن آپ کا دل مال میں نہیں ہونا چاہیے. اور دل مال میں کیسے ٹیسٹ کریں گے آپ؟ اپنا مال کسی اور کو دیں, جو ضرورت مند ہے اس کو دیں, ضرورت مند کو ڈھونڈیں. آپ کی ضرورت سے زیادہ مال آپ کا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے کہ آپ دوسروں کو دیں. اللہ آپ کے ہاتھ سے خیر دینا چاہتا ہے, لیکن ہمیں تو جو مل رہا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی ہے, بلکہ دوسرے کا بھی ہمارا ہی ہے. خوب یہ خطرناک ہے. وہ انسان کم سے پہلے, سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں, اپنے رشتہ داروں, اپنے ہمسایوں, اپنے اقربا کو دیکھے کہ کون ضرورت مند ہے. پہلی چیز کیا چیز امام سے دور کرتی ہے؟ کثرت الاموال. دوسری, امام نے بولا کہ تکبر, انسان کے اندر کبر آ جائے, میں کچھ ہوں, میں کچھ ہوں. بہت خطرناک. میں بہت شرمندہ ہوں بعض اوقات, ہماری تو ٹیسٹنگ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے جانے, آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. گزر رہا ہوں, کوئی ہاتھ دے اور ہاتھ نہ مل پائے نا, تو مجھے لگتا ہے کہ میں کون ہوں. کون ہے جو لوگ مجھ سے ہاتھ میں لانا چاہ رہے ہیں اور میں اتنی تیزی سے گزر رہا ہوں؟ میں کون ہوں؟ میری اوقات کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ بہت سختی ہے, آپ کو اندازہ نہیں. امام خمینی اپنے بیٹے کے خواب میں آئے تو پوچھا, بابا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے امام خمینی نے کہا کہ میں قلب مطمئنہ کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. اس صدی کے بے نظیر عارف ہیں. کتنا بڑا انقلاب ہے, پوری دنیا آج اسی انقلاب میں, اور انقلاب انٹرنل ہے, یعنی قوموں کو اندر سے بیدار کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ کہا بابا کیا ہے ادھر؟ کہا وہ جو میں نے ہاتھ اٹھایا تھا نا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں کون ہوں؟ یہاں رسول خدا لوگوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے, میں کون ہوں؟ تکبر. مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے, میں معذرت بھی چاہتا ہوں, بعض اوقات لوگ ملنا چاہتے ہیں, بیٹھنا چاہتے ہیں, میں بہت شرمندہ ہوں. اصل میں پھنس جاتا ہوں ظالم ہوتا. اصل مشکلات بہرحال ظاہری طور پر سیکیورٹی حالات اور دوسری مجلس پڑھنا,
انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ویسے بھی ہمارا کچھ ہے بھی نہیں، تو سب ذکر محمد و آل محمد کے صدقے میں ہے، باقی ہمارے پاس ہے بھی کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کھوکھلے ہیں، خالی. علامہ طباطبائی اپنی آخری ایام میں یادداشت بھول گئی. علامہ طباطبائی تفسیر المیزان جیسی تفسیر کسی نے نہیں لکھی. لیکن انسان کتنا ضعیف ہے، یادداشت بھی بھول جاتا ہے. اس پر انسان تکبر کرے، یہ ہر بندے کے اندر ہے. اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، معافی مانگے. تیسری چیز قطع رحم، اپنے رشتہ داروں سے قطع رحم کرنا. یعنی کیا؟ بھائی بہن سے ناراض، ماموں سے ناراض، پھپھی سے ناراض. کئی لوگ میسج کرتے ہیں ہم نے اپنے ابو کو پتہ نہیں کتنے عرصے ہو گئے ہم نے بات نہیں کی. رجب علی خیاط آپ جانتے ہیں کتنے بڑے عارف تھے. ایک شخص ملا کسی بزرگ سے کہ میری بڑی مشکلات ہیں اور میں نے آپ نے جو وظیفہ دیا تھا میں نے اس کو عمل کیا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا ابھی تک. کہا یہ بزرگ جا رہے ہیں ان سے اپنی مشکل. رجب علی خیاط بازار میں چل رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ میری یہ مشکل ہے. کہا یہ مشکل تمہاری وظیفوں سے حل نہیں ہوگی. کہا کیوں؟ کہا 6 مہینے ہو گئے تمہاری بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تم نے اس کے یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے کام نہیں ہو رہے. کیسے ہوں گے کام؟ کیسے ہوں گے؟ ایک دوسرے سے آج کل تو سستا دور ہے، میسج کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، حال احوال پوچھ لیں. تو ہم تو خود گرفتار ہیں. مطلب میں بہرحال بقول پرشین میں ایک ٹرم ہے کہ ہر کے بامش بیشتر برفش بیشتر. جس کی جتنی بڑی چھت ہوتی ہے نا برف بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کو برف اتارنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ زیادہ ہے. جانے میں اترا ہوں خوب صلہ رحم کرے. دنیا تھوڑی سی ہے، تھوڑی سی. ناراضگیاں کر کر کیا کریں گے؟ کیا کریں؟ قبر میں ناراضگیاں لے کے جائیں گے. مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات لوگ حج کر کے آئے ہوئے ہیں، عمرہ کر کے آئے، اللہ کے گھر کو دیکھ کے آئے، پھر بھی ناراض ہیں. زیارتوں میں جائیں، واپسی میں آ رہے ہیں، پھر ناراض ہیں اپنے رشتے داروں سے. بھائی تو پھر دیکھنے کیا گئے تھے؟ کس کو دیکھنے گئے تھے؟ کس کی زری کو پکڑنے گئے تھے جو اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیتا ہے؟ جانے مت. یہ 3 چیزوں وقت کے امام سے دور کر دیتی ہے. خوب اپنے آپ کو انسان بہتر کرے. خدا کرے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کو دیکھیں. جانے مت. خوب کربلا اپنے امام پر قربان ہونے کا نام ہے. جو آیا امام کے ساتھ وہ کوئی اٹیچمنٹ لے کے نہیں آیا. جتنے لوگ اٹیچمنٹ تھی نا جن کی، وہ امام کے ساتھ نہیں آئے. کئی لوگ رستے میں امام کو ملے، عبید اللہ ملا، امام نے کہا کہ تمہارا پاسٹ اچھا نہیں ہے لیکن تم میرے ساتھ آ جاؤ ٹھیک ہو جائے گا. کہا مولا میں آپ کو گھوڑا دے دیتا ہوں، اپنا مال دے دیتا ہوں، میں نہیں آ سکتا. امام کو گھوڑے نہیں چاہیے تھے، امام کو تو بندہ چاہیے تھا. عزیزان محترم، جو آیا تعلق توڑ کے آیا. گھر والا 2 محرم کا دن گزر گیا، 28 رجب کو یہ کارواں نکلا ہے. 2 محرم آپ کے سامنے ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ مدینہ میں رہتا تھا، بزرگ تھا بہت، اور بزرگ ہونے کی وجہ سے آواز بہت کم آتی تھی. اتنے کان ضعیف تھے کہ اگر بادل گرجتے بھی تھے نا آواز نہیں آتی تھی. 28 رجب کی رات سوتے سوتے اڑ بیٹھا اور اپنی بیوی سے بولتا ہے یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس کی بیوی نے بولا تمہیں تو بادلوں کے گرجنے کی آواز نہیں آتی. کہاں مگر یہ کسی کی رونے کی آوازیں بہت زیادہ ہیں. ہاں جمعے کا دن ہے نا، امام سے جملہ کہوں، وقت کے امام نے زیارت نائیہ میں میرا سلام ہو ان پر جنہیں وطن چھڑوایا گیا.
مگر امام حسین مدینہ چھوڑتے نہیں چھوڑتے. کیسے چھوڑتے؟ نانا کے روزے پر کئی دفعہ گئے, گریا کر کر بے ہوش ہو گئے, کیسے چھوڑے؟ مدینہ سے بڑی یادیں ہیں. ہاں 2 محرم کو 8 ذیلحج کو احرام توڑے گئے, اور پھر 2 کو کہتے ہیں کربلا. جب پہنچے کہتے امام نے 7 سواریاں بدلی. کیوں؟ کیونکہ سواری چل نہیں رہی. 1 2 7 سواریاں تبدیل کی. جب نہیں چلی نا, امام نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کو بلاؤ, لوگوں کو بلاؤ. جب لوگوں کو بلایا, کہا اس کا کیا نام ہے, اس جگہ کا نام کیا ہے؟ ایک نے کہا ماریا, ایک نے کہا قدوسیہ. کہا کسی اور کو بلاؤ, کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا نینوا. کہا کسی اور کو بلاؤ. ایک بوڑھا شخص آیا, کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا کربلا. جیسے ہی امام نے یہ نام سنا, امام نے حضرت عباس کو, عباس خیمے لگا دو. کہا کیوں؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے, یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اہل حرم کو اسیر کیا جائے. کربلا, کربلا. عزاداران محترم, مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کربلا کی کتنی تڑپ ہے. میں تو بڑا گھبراتا ہوں پورا سال. کبھی یہ نہیں بولتا میں جاؤں گا, نہیں بولتا ہوں اگر امام نے بلا لیا تو جاؤں گا. کیونکہ اپنی مرضیوں سے جایا نہیں جاتا. خدا کرے مولا بلائیں, آج کی رات مانگیں امام زمانہ کو صدقہ دیں, مولا بلائیں کربلا. مولا ہم بھی تو دیکھیں جہاں خیمے لگے تھے, ہم بھی تو دیکھیں کہاں خیمے لگے تھے, ہم بھی تو دیکھیں مولا کب تک بغیر دیکھے روئیں گے, ہم بھی دیکھیں کہاں علی اکبر گرے تھے. اللہ اکبر, اللہ خدا آپ کو رو لیا آپ نے, رو لیا. حق تو ادا نہیں کر سکتی, نہ یہ آنکھیں, نہ یہ زبان, نہ یہ لفظ, نہ الفاظ, کوئی حق ادا نہیں کر سکتا کربلا کا. عزاداران محترم, ایک ایک جملہ امام کا, ایک ایک قدم امام کا, ہماری نسلیں قربان ہو جائے اس غریب پر کہ جو اپنا سب کچھ اس سرزمین پہ لٹا بیٹھا. نہ جانے کہاں کس طرح بیٹھا ہوگا. اب یہ کربلا جب آپ جائیں تو اس کو محسوس کریں, بین الحرمین میں چلیں تو محسوس کریں. نہ جانے کہاں سے حضرت عباس کا بدن گرا ہو. کربلا, آج کربلا ہو گیا. ہم جاتے ہیں بھول جاتے ہیں, ہوٹلوں میں, ان چیزوں میں بھول جاتا ہے آدمی, بھول جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے. عزاداران محترم, خیمے لگا دیے گئے. پہلی خاتون اتری, کہتے ہیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا اتری, اپنے ساتھ چھوٹی سی بچی امام حسین کی جو ہے ان کو لے کر خیمے میں گئی. جیسے ہی خیمے میں بیٹھی, کربلا کی ریت اڑی, بچی کے سر پہ آئی. بی بی زینب نے کہا میرے بھائی کو بلاؤ حسین. جیسے ہی امام حسین کو بلایا, کہا بھیا مجھے اس زمین سے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے, یہاں سے چلے. امام نے کہا نہیں, یہی وہی جگہ ہے, یہاں سے نہیں. امام نے سب سے پہلے, بس یہ چند مراحل ہیں مجھے آج کے دن طے کرنے ہیں. عزاداران محترم, آپ روتے رہیں, گریا کرتے رہیں. حسین کو رونے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں, حسین قلب میں ہے. جس کے قلب میں حسین ہو اسے الفاظوں کا محتاج نہیں ہونا پڑتا. امام نے بولا بلاؤ, یہاں کے لوگوں کو بلاؤ. لوگ آئے, کہا یہ زمین مجھے بیچو. امام نے زمین خریدی, کہتے ہیں 4 ساڑھے 4 مربع زمین تھی, امام نے خریدی 60,000 درہم میں. امام نے زمین خریدی, جس کی زمین خریدی زمین اس کو ہبہ کر دی. امام نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی اور کی زمین پر جنگ لڑوں,
اور ظاہر ہے جو لوگ آئیں گے لڑنے وہ ظالم ہوں گے کیونکہ میری زمین پر آئے ہیں وہ. امام نے زمین ہبا کر دی, واپس دے دی. کہا تین شرطوں پہ, 3 شرطیں امام نے دی اسے. کہا پہلی شرط, سنیں گے پہلی شرط, پہلی شرط, میں قربان جاؤں مولا, جب یزید کا لشکر چلا جائے نا, ہمارے بدنوں کو دفنا دینا. اللہ اللہ اکبر, اللہ, ہمارے بدنوں کو بس 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 چند جملے سنتے چلے. دوسری شرط, کوئی اگر ہمارا پوچھتے ہوئے آئے نا تو اسے ہمارے قبروں کے نشان بتا دینا. تیسری شرط, اگر کوئی ہماری قبر کی زیارت پہ آئے 3 دن اسے مہمان رکھنا ہے. 3 دن اسے, یہ کہا مرد جانے لگے, کہا اپنی عورتوں کو بھیجو, اپنی عورتوں کو بھیجو. جیسے عورتیں آئیں, کہا اگر تمہارے مرد روزے عاشورہ خوف کی وجہ سے نہ آئے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا, ہمارے بدنوں کو دفنا دو. غربت دیکھے آپ, زہرا کے لال کی غربت دیکھے کہ پانی بھرنے کے بہانے آنا, ہمیں دفنا دینا. جب عورتیں جانے لگی, کہا بچوں کو بلاؤ, بچوں کو بلاؤ. کہا بچوں مجھے جانتے ہو نا, میں علی اصغر کا باپ ہوں, میں سکینہ کا باپ ہوں, میرے بچے بھی ہیں. بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمارے بدنوں کو نہ دفنائے نا تو تم کھیلنے آنا, ہاتھ میں مٹی پکڑنا. برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں.